آفس پہنچا تو سفیر بڑے تپاک سے ملا۔ اس نے میری خیریت دریافت کی، لیکن میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میرے اس کے آفس میں جانے سے پہلے اسے گارڈ والی خبر پہنچ چکی تھی۔ آج سفارت خانے میں میرا پہلا دن تھا، اس لیے میں نے کوشش کی کہ کوئی جھگڑا مول نہ لوں۔ کافی پینے کے بعد سفیر نے مجھے چابیوں کا سر بمہر پیکٹ دیا اور اس کے ساتھ لاکھ کی لگی ہوئی مہروں والا لفافہ بھی تھا۔ میں نے مہروں کی تسلی کے لیے وصولی رسید پر دستخط کر دیے۔ سفیر لفافے میں خط پر لکھے مندرجات جاننے کا خواہش مند تھا، اور میں نے لفافہ جیب میں رکھ لیا اور پوچھا، آپ نے یہ کیا غضب کر دیا جو ہوٹل میں کرائے اور دوسرے بلوں پر ادائیگی کے لیے سفارت خانے کی مہر ثبت کر دی؟ آپ کو تو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں یہاں سویلین حیثیت سے آیا ہوں، پھر بھلا ایمبیسی کو میرے اخراجات کا تحریری ثبوت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے وہ کارڈ پھاڑ دیا اور نیا کارڈ لے کر 5,000 بھر دیا ہے۔ آپ نے بلا سوچے سمجھے جو کر دیا تھا وہ سفارت خانے اور میرے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ سفیر تو اپنی حماقت کا انجام سوچ کر ہی گھبرا گیا تھا اور بولا، واقعی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ ہوٹل میں 20,000 ایڈوانس جمع کروا دیں اور 5,000 اپنے خرچے کے لیے رکھ لیں۔ یہ کہہ کر اس نے اکاؤنٹنٹ کو کہا کہ 15,000 روپے اور سادہ واؤچر لے کر آ جائے۔ اکاؤنٹنٹ نے 15,000 روپے مجھے دیے اور 25,000 کا واؤچر بھر کر سفیر سے کہنے لگا کہ سر کیا نام لکھوں؟ اس سے پہلے کہ سفیر جواب دیتا، میں نے کہا، سسپینس انڈر کوٹ کیٹ آئیز یہ لکھ دیں۔ سفیر نے نہ سمجھتے ہوئے بھی کہا کہ ہاں لکھ دو۔ اکاؤنٹنٹ نے واؤچر بھر کر پہلے سفیر کو پھر مجھے دستخط کرنے کے لیے دے دیا۔ میں نے اپنے نام کی سپیلنگ الٹے لکھے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے جانے کی اجازت چاہی اور پوچھا کہ کون سا اہم مشن سونپا گیا ہے۔ سفیر نے مجھے بتایا کہ میرے سر بمہر لفافے کے ساتھ ایک خط میرے لیے بھی تھا، جس میں لکھا تھا کہ مشن کی تفصیلات لفافے میں بند ہیں اور میں آپ کے ساتھ پورا تعاون کروں تاکہ مشن ادھورا نہ رہے۔ میں اٹھ گیا اور جانے لگا تو سفیر میرے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ لنچ ٹائم ہو گیا ہے، آپ میرے ساتھ لنچ کریں۔ اس دوران میں آپ کو یہاں کے تفصیلی مکمل حالات بھی بتا دوں گا۔ لنچ کے بعد میں دفتر نہیں آؤں گا، گھر پر بیٹھ کر بات کریں گے۔ وہ مجھے اپنی گاڑی میں لے جانا چاہتا تھا، لیکن میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ گاڑی میں مجھے بیٹھا دیکھ کر لوگ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ میں یہاں ریفیوجی ہوں۔ آپ کے ساتھ گاڑی میں مجھے بیٹھا دیکھ کر یہ لوگ کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں، اور میں یہاں ریفیوجی ہوں، لہٰذا میں ریفیوجی کے روپ میں ہی رہنا چاہتا ہوں۔ آپ جائیں، میں پیدل آ جاتا ہوں۔ سفیر اپنی گاڑی میں چلا گیا تو میں بھی باہر نکل آیا۔ باہر نکلتے ہی وہاں کھڑے لوگوں نے مجھے گھیر کر ان کی بے حسی کی باتیں سنانا شروع کر دیں، تو میں نے ان کو حوصلہ دیا اور کہا کہ میں بھی آپ لوگوں کی طرح ہی ہوں، بس سفیر صاحب میرے آبائی گاؤں کے رہنے والے ہیں، اس لیے رجسٹریشن ہو گئی۔ ساری کمزوری آپ لوگوں کی ہے، تھوڑی ہمت دکھائیں، یہ سب سیدھے ہو جائیں گے۔ وہاں سے نکل کر میں سفیر کے گھر چلا گیا۔ کھانا حسب معمول پرتکلف تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ ڈرائنگ روم میں آ گئے، جہاں پر سفیر نے بتایا کہ UNO کی مہاجرین کے لیے مقرر کردہ افغان ایئر ایک تو چھوٹی ہے، دوسرے ان کے انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، اس لیے یہ ایئر لائن ہمیں بہت ذلیل کرواتی ہے۔ سفارت خانے میں مہاجرین کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اور ہم اپنے محدود وسائل کی بنا پر مہاجرین کی امیدوں پر پورے نہیں اتر رہے، جس کی وجہ سے یہ حالت ہے۔ ایئر لائن آتی بھی بہت کم ہے، اور آتی ہے تو فل لوڈ لے کر نہیں جاتی۔ خیر، اس نے مزید تفصیلات بھی بتائیں۔ اس کے بعد اس نے لفافہ کھولنے کا کہا۔ چاروں ناچار میں نے لفافہ کھولا تو اس میں انگلش کے چند ورڈ لکھے ہوئے تھے کہ ہم آپ کو نیپال میں خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ تم اپنی ٹریننگ نہیں بھولے ہوگے۔ میں نے کاغذ سفیر کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ بھی پڑھ کر حیران ہوا کہ اس لفافے میں ایسی کوئی خاص بات تو نظر نہیں آ رہی جو اس کو 4 جگہوں پر لاکھ کی مہریں لگا کر بھیجا گیا تھا۔ میں تو پڑھتے ہی مطلب سمجھ گیا تھا۔ میں نے سفیر سے کاغذ لیا، اس کو تہہ کر کے جیب میں رکھ لیا اور اس سے اجازت لے کر ہوٹل چلا آیا۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے ہیٹر پر اس کاغذ کو ہیٹ دی تو اس میں الفاظ ابھرنا شروع ہو گئے۔
اس خط میں مجھے ہدایات کی گئی تھی کہ سفارت خانے کی کارکردگی کی مکمل چھان بین کروں اور مفصل رپورٹ بھیجوں۔ دوسرا یہ کہ جو وہاں نیپال میں پاکستانی مہاجر ہیں ان کی چھان بین کروں، کیونکہ ان میں بھارتی ایجنٹ ہیں۔ پہلے بھی کھیپ میں بھارتی ایجنٹ پاکستان میں بطور مہاجر جا چکے ہیں، جو وہاں پر جا کر تخریبی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ بہت سے پکڑے بھی گئے ہیں۔ جو مشکوک لگیں ان کی مکمل تفصیلی رپورٹ بنا کر پاکستان بھیجوں، آگے محکمہ خود ان کو دیکھ لے گا۔ تیسرا یہ کہ مشرقی پاکستان سے آنے والے مہاجرین کی بہت کم تعداد سیدھی نیپال آئی تھی۔ تقریباً 90% مہاجر بھارت میں اپنے عزیز و اقارب کے پاس مہینوں بلکہ برسوں قیام کر کے نیپال آئے تھے۔ بھارت میں ان کے قیام کے دوران ان کے میزبانوں کو، ہندو ہمسایوں یا دیگر ذرائع سے سی بی آئی والوں کو ان کی بھارت آمد کی اطلاع مل جاتی تھی، لہٰذا سی بی آئی اور پولیس والے ان کے گھر جا دھمکتے اور میزبانوں کو انہیں پناہ دینے اور مہمانوں کو سفری دستاویزات کے بغیر بھارت میں داخل ہونے کے جرم میں گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ بالآخر فیصلہ یہ ہوتا تھا کہ بھارتی میزبان یہ جرم لکھ کر قبول کریں کہ انہوں نے دشمن ملک کے شہریوں کو بغیر سفری دستاویزات کے جانتے بوجھتے غیر قانونی پناہ دی ہے، اور مہمانوں کو اس بات پر مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ پاکستان پہنچ کر بھارت کو مطلوبہ اطلاعات اپنے میزبانوں کے توسط سے پہنچائیں، یا پاکستان میں بھارتی ایجنٹوں کو ڈراپ کے ذریعے مطلوبہ معلومات دیں۔ بصورت دیگر میزبانوں کے تحریر شدہ اقبال جرم کے تحت انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ پاکستان پہنچنے والے مہاجروں کی خاصی بڑی تعداد بامر مجبوری یہ قبیح فعل کر رہی تھی۔ پاکستان میں ایسے بہت سے لوگ تلاش بسیار کے بعد پکڑے گئے تھے۔ میرے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ مہاجروں میں گھل مل کر ایسے لوگوں کا پتہ چلاؤں جو انڈیا کے پلانٹڈ تھے، اور ایمبیسی کے ذریعے انہیں جلد از جلد پاکستان بھجواؤں۔ نیپال میں تو حکومت پاکستان کا بس نہ چلتا تھا، لیکن لاہور ایئرپورٹ پر ایسے پلانٹڈ مہاجروں کے استقبال کے لیے میرے محکمے کے افراد موجود ہوں گے۔ میں نے اس خط کو اپنے سوٹ کیس میں سنبھال کر رکھ لیا تاکہ اگر سفیر صاحب تعاون سے انکار کریں تو انہیں خط کا یہ حصہ دکھلا سکوں۔ اگلے روز میں پھر سفارت خانے گیا، لیکن عمارت کے اندر جانے کے بجائے لان میں گھومنے پھرنے لگا۔ پھر میں نے چند پڑھے لکھے لوگوں کو چنا اور انہیں شام کو ہوٹل میں ملنے کا کہا، اور کہا کہ مل کر صلاح مشورہ کر کے کوئی بہتری کی راہ نکالیں گے۔ میں نے ان سب کو پھر بتایا کہ میں بھی آپ کی طرح مصیبت کا مارا ہوں۔ شام 5 بجے میں ہوٹل کی لابی میں آیا تو ان چنے ہوئے لوگوں کے علاوہ 30-40 مہاجر وہاں کھڑے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا تو وہ بولے کہ منع کرنے کے باوجود یہ لوگ آپ سے ملنے چلے آئے ہیں۔ سخت سردی سے ٹھٹھرتے میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس لوگوں کو ہوٹل والے لابی میں گھسنے بھی نہ دیتے تھے۔ جو لوگ ذرا بہتر پوزیشن میں تھے وہ لابی میں بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا ہوٹل ہے جس میں یہ سب بیٹھ سکیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک سکھ کا ہوٹل شیر پنجاب نام کے ہوٹل سے ہے۔ میں نے کہا کہ تم سب کو لے کر وہاں چلو، میں تھوڑی دیر بعد وہاں آتا ہوں۔ وہ سب کو لے کر چل دیے۔ میں نے بھی رکشہ لیا اور ان کے پیچھے چل دیا۔ ہوٹل پر تقریباً ہم سب ایک ساتھ ہی پہنچے۔ بہت کھلا دیسی ہوٹل تھا، بیٹھنے کے لیے جگہ بھی وافر تھی۔ میں نے سب کو بیٹھنے کا کہا اور سکھ کے پاس جا کر اسے پنجابی میں پوچھا کہ سردار جی کے حال نے؟ میرے پنجابی بولنے پر سکھ اٹھ کھڑا ہوا اور گلے لگ کر بولا، آئے تے شیر پنجاب وچ پنجاب دا شیر آیا ہے۔ میں سمجھا سردار جی کی یہ بے تکلفی صرف پنجابی زبان بولنے کی وجہ سے تھی۔ وہ غالباً اپنی مادری زبان بولنے اور سننے کو ترسا ہوا تھا، ورنہ اسے میری اصلیت کا کیوں کر علم ہو سکتا تھا۔ میرے چائے کے آرڈر دینے پر اس نے ریسٹورنٹ میں کام کرنے والے لڑکوں کو سارے ٹیبل اور کرسیاں صاف کرنے اور مہمانوں کو چائے اور کیک رس پیش کرنے کا حکم دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں پاکستانی مسلم اور سابقہ مشرقی پاکستان سے جان بچا کر اور بھارت میں کئی برس چھپتا چھپاتا آخر کار یہاں پہنچا ہوں۔ سردار جی مسکراتے ہوئے میری بات سنتے رہے۔ میں خاموش ہوا تو بولے، بادشاہو ساڈے کولوں اصل گل نہ چھپاؤ، سانو سب پتا ہے تسی کون ہو۔ میں 6 مہینے جالندھر رہ کر ہونی واپس آیا ہاں تے او اخبار بھی نال لے آیا ہاں جس پر تہاڈی فوٹو چھپی ہے۔ تسی تے پنجابیاں دا نام روشن کر دیتا ہے۔ میں نے سردار جی کو کہا، واہ گرو دے واسطے چپ کرو تے ہولے بولو، میں ہن بھی دشمناں وچ بیٹھا ہویا ہاں۔
سردار جی خوشی سے بے حال ہو رہے تھے، کہنے لگے کہ تمہارا راز صرف مجھ تک ہی رہے گا اور میری کرپان تمہارے دشمنوں کا سر اتار دے گی۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ سردار جی جذبات سے بے قابو ہو کر وہیں اپنی کرپان نکال کر ہوا میں لہرانے لگ جائیں گے۔ میں نے انہیں سمجھا بجھا کر گدی پر بیٹھنے کو کہا تو وہ کہنے لگا کہ پہلے میرے ساتھ کچن میں چلو۔ میں مجبوراً ان کے ساتھ ہو لیا۔ وہاں مرغیوں کے دڑبے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک صحت مند مرغا نکالا اور مجھے چھری پکڑاتے ہوئے بولا، اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو۔ میں نے اسے ذبح کیا تو اس نے کہا کہ اب میں یہ آپ کے لیے روسٹ کروں گا، آپ کی مرضی ہو یہاں بیٹھ کر کھا لیں، مرضی ہو تو ساتھ لے جائیں۔ پورے نیپال میں اسلامی طریقے سے ذبح کی ہوئی کسی بھی چیز کا گوشت نہیں ملتا، اس لیے یہ آپ سے ذبح کروائی ہے۔ پھر میں کچن سے ساتھی مہاجروں کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور چائے پینے لگا۔ میں نے جن مہاجروں کو آنا پور ہوٹل میں بلایا تھا انہوں نے کہا کہ ہم میں بہت سے مہاجر ایسے ہیں جن کو کافی عرصے چائے کا ایک گھونٹ پینے کو نہیں ملتا۔ پاکستانی ایمبیسی سے ان کو 30 روپے فی کنبہ ماہوار ملتے ہیں۔ یہ رقم UNO کی مقرر کردہ ہے۔ کنبہ 2 افراد پر مشتمل ہو یا 10 پر، سب کو 30 روپے ہی ملتے ہیں۔ نیپال کے حکمراں شاہ بریندرا نے اپنی سالگرہ پر جو مہاجروں کے لیے 20,000 کمبل دیے تھے وہ ایمبیسی والوں نے بازار میں بیچ دیے تھے، اور جو UNO کی طرف سے دودھ کے ڈبے، کپڑے، ادویات دیے جاتے ہیں وہ بھی سیدھا بازار میں جاتے ہیں۔ ان باتوں پر یقین نہ کرتے ہوئے میں نے اگلے 2-3 روز خود ان کے ساتھ جا کر بازار میں ان چیزوں کا پتہ لگا لیا، اور جو الزام انہوں نے لگایا تھا وہ 100% درست نکلا۔ یہ اس حکومت کے نمائندوں کا کارنامہ تھا جن کی وجہ سے پاکستان دو لخت ہوا تھا، اور جو روٹی، کپڑا اور مکان کے انتخابی نعرے کے باعث قائم ہوئی تھی۔ چائے کے بعد میں نے ان سب مہاجروں کو 100 روپیہ دیا، جس کی وجہ سے ان کے چہرے کھل اٹھے، اور میں نے کہا کہ اب ان کے مشکل کے دن ختم ہو گئے ہیں، بہت جلد سب کے پرابلمز حل ہو جائیں گے۔ میں ان سب مہاجروں سے تو نہیں مل سکتا، لہٰذا میں نے ان میں 10 پڑھے لکھے اور قابل اعتماد اشخاص کا انتخاب کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہر روز شام 5 سے 6 بجے کے درمیان میرے ہوٹل میں مجھ سے رابطہ کریں اور مہاجروں کی مشکلات بتائیں۔ یہ سب لکھنے کا میرا مقصد اپنی بڑائی بیان کرنا نہیں، مقصد صرف دکھی انسانوں کی خدمت کرنا تھا۔ آپ بھی دکھی انسانیت کی خدمت کر کے دیکھیں، وہ سکون ملے گا کہ آپ ہر چیز کو بھول جائیں گے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان نے اپنے دور حکومت میں نیپال کا سرکاری دورہ کیا تھا تو اس کی یاد میں نیپال حکومت نے اپنے سب سے بڑے پارک کا نام ایوب پارک رکھ دیا تھا، اور آج اس کی حالت یہ تھی کہ مہاجرین کی معصوم بچیاں 5 روپے کے عوض جسم فروشی کر کے اپنے گھر کا خرچہ چلانے پر مجبور تھیں۔ ایوب پارک جسم فروشی کا اڈا بنا ہوا تھا۔ میں نے ساری صورتحال دیکھ کر وہاں یہ کام بند کروا دیا تھا اور سب مہاجروں کو اپنے پاس سے گھریلو اخراجات دینے شروع کر دیے تھے۔ جو پیسے مجھے مستان اور یوسف پٹیل نے دیے تھے ان کا بہترین خرچ کرنے کی جگہ یہی تھی، لیکن جب میں وہاں سے واپس آ گیا تو پارک بھی وہی تھا، مہاجر بھی وہی، حکومت بھی وہی تھی، سفیر بھی وہی تھا، جنہوں نے اپنی بے حسی کی ایک مثال قائم کر دی تھی۔ مگر جو رقم ان دونوں نے مجھے دی تھی وہ مہاجروں کی نسبت بہت کم تھی، لہٰذا اسی رات میں نے حاجی مستان کو کال کی اور یہاں مہاجروں کی صورتحال بتائی اور کہا کہ وہ اور یوسف خود آ کر یا اپنا نمائندہ بھیج کر ساری صورتحال کا پتہ لگوا سکتے ہیں۔ حاجی نے پہلے تو مجھے خیریت سے نیپال پہنچنے پر مبارکباد دی، پھر کہا رات کو وہ یوسف سے بات کر کے تمہیں بتا دے گا، اگر یوسف نہ بھی مانا تو میں خود اس کاری خیر میں حصہ ضرور ڈالوں گا، اور کہا کہ روزانہ رات 11 بجے میں اور یوسف تمہیں کال کیا کریں گے۔ اس سے اگلے دن حاجی مستان کا قابل اعتماد آدمی جس نے مجھے بھی دیکھا ہوا تھا 50 لاکھ لے کر میرے ہوٹل پہنچ گیا اور کہا کہ 30 لاکھ حاجی کی طرف سے اور 20 لاکھ یوسف کی طرف سے۔ اس نے صرف چائے پی اور واپس جانے کی اجازت چاہی تو میں نے کہا کہ صبح چلا جائے، مگر اس نے کہا کہ جس جہاز سے آیا ہے اسی سے اس کی واپسی کی ٹکٹ ہے، اور ان دونوں نے کہا کہ مزید پیسوں کی ضرورت پڑے تو کال کر دے۔ اب میرے پاس اتنی رقم آ گئی تھی کہ میں کھلے ہاتھوں مہاجرین کی مدد کی اسکیم شروع کر سکتا تھا اور ان کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے مطلب کی معلومات بھی لے سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے گروپ کو کہا کہ وہ ان سب مہاجرین کی فہرست تیار کریں۔ فہرست تیار ہوئی تو اس میں کچھ مہاجر مس تھے۔ جب میں نے ان کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ 1-2 دن میں وہ ان کو مجھ سے ملوا دیں گے۔
اگلے روز میں سفارت خانے پہنچا تو وہاں بورڈ لکھ کر آویزاں کیا گیا تھا کہ ضرورت مند مہاجر اپنا نام، پتہ اور مکمل کوائف درج کروائیں اور اس کے بعد ان کی ارجنٹ ضرورت کو پورا کیا جائے گا۔ لوگ دھڑا دھڑ نام لکھوا رہے تھے۔ میرے پہنچنے پر لکھنے والوں نے منع کرنے کے باوجود مجھے اٹھ کر سلام کیا۔ میں ایمبیسی میں داخل ہونے لگا تو سب گارڈ نے مجھے سیلوٹ کیا۔ پی اے کے پاس گیا تو اس نے اٹھ کر مجھے خوش آمدید کہا اور ارجنٹ سفیر کو اطلاع دی۔ سفیر نے مجھے فوری اندر بلا لیا۔ اس کے پاس فرسٹ اور سیکنڈ سیکرٹری بیٹھے ہوئے تھے۔ سفیر نے ان سے میرا بطور مہاجر تعارف کروایا۔ یہ محض مجھے دکھانے کے لیے تھا۔ گارڈ کے مار کھانے کے بعد سفیر نے ان کو میرے متعلق بتا دیا تھا۔ سفیر تو خاموش بیٹھا رہا، لیکن سیکنڈ سیکرٹری، جس کا اصل عہدہ میں مجبوری کے تحت نہیں بتا سکتا، بولا، یہ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ اس روز تم نے گارڈ کو مارا اور آج مہاجروں کو امداد دینے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ یہ ایمبیسی کے کاموں میں صریحاً دخل اندازی ہے۔ میں نے جواب دیا کہ گارڈ کو تو اس کی بدتمیزی کی وجہ سے مار پڑی تھی، اور جو مجھ سے بدتمیزی کرے گا اس کا بلا تخصیص یہی حشر ہوگا۔ جہاں تک مہاجروں کو امداد دینے کا تعلق ہے تو امداد دینے والے کا کہیں نام نہیں لکھا ہوا، لیکن در حقیقت کچھ با اثر لوگ میرے ذریعے سے ان کی مدد کر رہے ہیں۔ سیکنڈ سیکرٹری بولا کہ وہ لوگ ایمبیسی کے تھرو مہاجروں کی امداد کیوں نہیں کر رہے؟ تو میں نے کہا کہ اس کا جواب آپ ان لوگوں سے ہی پوچھو۔ ویسے میری معلومات کے مطابق مہاجرین کے لیے آنے والی امداد بھی سیدھا کھٹمنڈو کے بازار میں پہنچ جاتی ہے۔ میری یہ بات سن کر دونوں سیکرٹری بولے، ہم اس الزام کی پرزور تردید کرتے ہیں۔ ان کی آواز میں کبھی کبھی سفیر کی آواز بھی شامل ہو جاتی تھی۔ ان کے خاموش ہونے کے بعد میں نے کہا کہ اب تک اس ایمبیسی میں جو بھی دھاندلیاں ہوئی ہیں، میں نے ان کے ٹھوس ثبوت حاصل کر لیے ہیں۔ سیکنڈ سیکرٹری بولا، کیا تم بھول گئے ہو کہ اس وقت تم کہاں بیٹھے ہو اور کن سے بات کر رہے ہو؟ میں نے اطمینان سے جواب دیا کہ میں پاکستانی سفارت خانے یعنی پاکستان کی سرزمین پر بیٹھا ہوں، اور تم جس محکمے سے سفارش کے ذریعے سفارت خانے میں آئے ہو وہ سب جانتا ہوں، اور جو تم نے دھاندلیاں کی ہیں وہ سب جانتا ہوں، اور میں نے مفصل رپورٹ بھی تیار کر لی ہے، اور پہلی ڈاک میں وہ رپورٹ میں پاکستان بھی بھیج رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اٹھ کھڑا ہوا اور اتنی زور سے دروازہ بند کیا کہ وہ تینوں اپنی کرسیوں پر اچھل پڑے۔ قارئین، یہ واقعات میں اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ کالے چوروں کے کالے کرتوتوں کو سامنے لا سکوں۔ بھارت میں تو مجھے دشمن ملک سے نبرد آزما ہونا تھا، مگر یہاں پر آستین میں چھپے سانپوں کو بے نقاب کرنا تھا، جو صرف اپنی ذاتی مفاد کی خاطر ہر برا کام کر گزرتے تھے اور پاکستان کو بدنام کر رہے تھے۔ میرے تلخ رویے یا سفیر کی سیاست یا پھر کسی اپنی ذاتی وجہ کی بنا پر وہ دونوں شام کو میرے ہوٹل آئے۔ میں لابی میں مہاجروں سے بات چیت کر رہا تھا۔ ان کو بٹھا کر ان کے لیے چائے کا کہہ کر میں دوبارہ مہاجروں سے محو گفتگو ہو گیا۔ تقریباً 1 گھنٹہ مہاجروں سے میٹنگ کی۔ اس دوران وہ بار بار اپنی گھڑیوں کی طرف دیکھتے رہے۔ مہاجروں سے فارغ ہو کر میں ان کے پاس جا بیٹھا۔ وہ دونوں اٹھ کر ملے اور بغیر اجازت آنے کی معذرت چاہی اور اپنے سخت رویے کو بھول کر آئندہ میرے ساتھ تعاون کا وعدہ کیا۔ میں نے کہا کہ جو رپورٹ میں نے تیار کی ہے وہ ہر حال میں پاکستان جائے گی۔ ہاں، اگر وہ فوری اس بات کی تحقیق کر کے مجھے رپورٹ کر دیں کہ یو این او کے دیے گئے سامان بازار میں کون فروخت کرتا ہے تو وہ بھی اس رپورٹ کے ساتھ پاکستان بھجوا دوں گا۔ انہوں نے 2 دن کا ٹائم لیا۔ 2 دن بعد انہوں نے 2 گارڈوں کے نام لیے اور رپورٹ بنا کر دی کہ یہ اس میں ملوث ہیں۔ میں نے رپورٹ لی اور پڑھا اور اس میں مزید شامل کیا کہ اگر گارڈ اس میں ملوث ہیں تو اس سے پہلے تحقیق کیوں نہیں کی گئی، جبکہ سفیر کو سب پتا ہوتا ہے کہ کہاں کہاں سے امداد آ رہی ہے، کس تاریخ کو آ رہی ہے، متعلقہ لوگوں کو ملی ہے یا نہیں۔ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اس میں گارڈز کے ساتھ اوپر والے بھی ملے ہوئے ہیں۔ یہ سب کی ملی بھگت ہے۔ میرا کام تھا سچ اور رپورٹ بھیجنا، وہ میں نے کر دیا۔ اب آگے فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ اور ساتھ میں 20,000 کمبلوں کا بھی ذکر کیا، اور جس جس دکان پر یہ فروخت ہوتا تھا ان کی رسیدیں بھی ساتھ بھجوا دیں۔ میں نے ڈاک کا مہر لگا تھیلا لیا، اس میں ڈاک رکھی، تالا لگایا اور اپنے سامنے سفارت خانے کے بکس میں رکھوا کر بیٹھ گیا۔ جب ڈاک والی گاڑی آئی، اپنے سامنے ڈاک رکھوائی اور ڈاک والی گاڑی کے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ایئرپورٹ پہنچ کر اپنے سامنے ڈاک کارگو سینٹر کے حوالے کی، اور جب ڈسک جمع ہو گئی تو واپس آیا۔ اتنی احتیاط اس لیے کی کہ غیر مسلم تو غیر مسلم ہے، ان کا کیا گلا، ان سے تو کچھ بھی بعید ہو سکتا ہے، مگر یہاں اپنے
ان ہندوؤں سے بھی زیادہ 2 نمبری میں آگے نظر آ رہے تھے، اس لیے یہ ساری کاروائی اپنی نگرانی میں کی۔ وہاں سے واپسی ہوٹل پہنچا تو مہاجروں کے ساتھ وہاں ایک علیحدہ ٹیبل پر سفارت خانے کا وائرلیس آپریٹر بھی میرے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ وہی آپریٹر تھا جس کے متعلق خفیہ محکمے نے بتایا تھا کہ یہ بھی اپنے محکمے کا آدمی ہے، اس لیے اسے لے کر میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ کچھ دیر رسمی گفتگو کے بعد میں نے اسے اپنے محکمے کا خفیہ خط دکھایا۔ خط دیکھنے کے بعد تو وہ پھٹ پڑا اور اس نے مجھے میرے خلاف ہونے والی اپنوں کی 2 ایسی خفیہ سازش کا بتایا کہ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے بتایا کہ سفیر نے ایک پیغام وزارت خارجہ کو ٹرانسمٹ کروایا ہے کہ میں سفارت خانے کے کاموں میں رخنہ اندازی کر رہا ہوں اور مہاجروں کو سفارت خانے پر حملہ کرنے اور ملازمین کو ہلاک کرنے کی پلاننگ کر رہا ہوں۔ اس کام کے لیے میں بھارت سے بہت سارے روپے بھی لایا ہوں اور مہاجروں میں تقسیم کر کے انہیں اپنا ہم نوا بنا رہا ہوں۔ سفیر نے سوالیہ نشان کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ کیا یہ ممکن نہیں کہ بھارت نے یہ روپیہ مجھے اسی کام کے لیے دیا ہو؟ دوسری سازش اس نے یہ بتائی کہ سفیر نے 2 جرائم پیشہ نیپالیوں کو گھر بلا کر کچھ ہدایات دی ہیں۔ ہدایات کیا ہیں اس کا تو علم نہیں، البتہ جب آپ ڈاک والی گاڑی پر سوار ہو رہے تھے تو ان دونوں نیپالیوں نے آپ کی تصاویر اتار لی تھیں۔ انہیں تصاویر اتارتے میں نے خود دیکھا تھا۔ چونکہ آپ کے متعلق مجھے محکمہ سے ہدایات مل چکی ہیں، اس لیے یہ ساری کاروائی آپ کو بتانے آ گیا ہوں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ہوٹل کے پچھلے راستے سے اسے واپس بھیج دیا۔ نیپالی جرائم پیشہ افراد سے سفیر کا ملنا اور میری تصویر اتارنا واضح مقصد تھا کہ مجھے بے خبری میں قتل کروانا چاہتے ہیں۔ اپنی دھاندلیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے سفیر کو بس یہی ایک راستہ نظر آیا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ یہ ساری رپورٹ بھی محکمے کو ٹرانسمٹ کر دوں، مگر ساتھ ہی ذہن میں آیا کہ ٹرانسمٹ کا ڈائریکٹ رابطہ وزارت خارجہ سے ہے، اس لیے یہ بھی نہ کر سکا۔ ڈاک کا سوچا تو ابھی ڈاک بھیجنے میں بہت دن پڑے تھے۔ خیر آخری راستہ جو نظر آیا، اللہ کو دل سے جان کر اس صورتحال میں مدد کے لیے پکارا اور دل مطمئن ہونے پر ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے خود کو تیار کر لیا۔ مجھے یقین تھا کہ میری رپورٹس کی روشنی میں میرا محکمہ سفیر کی رپورٹ کے چیتھڑے اڑا دے گا، لہٰذا اس کے بعد میں بہت احتیاط سے رہنے لگا اور 2 3 خاص ہمدرد مہاجروں کے ساتھ باہر نکلنے لگا۔ سفارت خانے بھی جانا میں نے کم کر دیا تھا۔